پہلی بات تلاش کرتے ہیں کہ کوفے کا تذکرہ قرآن میں کہاں پر ہے. اس کا تذکرہ قرآن میں ہو تو کہیں تو کوئی خوبی اس کے اندر ہوگی. تو اس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ والتین. آج اتفاق سے ہم نے نماز مغرب میں سورہ والتین کی تلاوت کی تھی، یہ سوچ کر کہ آج اسی کو بیان کر دیں گے کہ اللہ کے حبیب نماز مغرب میں اور کبھی نماز عشاء میں سورہ والتین کی تلاوت کرتے تھے. تو اگر کبھی آپ کو بھی موقع مل جائے تو سورہ والتین پڑھ لیا کیجئے. سورہ کوثر کب تک پڑھیں گے؟ کبھی تو آگے آئیے. کتنی بار سورہ قدر پڑھیں گے؟ آئیے سورہ والتین پڑھ لیجئے. سورہ والتین کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ سوال عجیب ہوتا ہے، کیا ملے گا؟ 10 محرم تک تو آپ آئے حسین کے لیے، اور اب 11 محرم سے ہم آتے ہیں نیاز میں، کیا ہوگا؟ آپ کے یہاں تو ماحول نہیں ہے. جہاں ماحول ہے انہیں تو یاد ہوگا کون سی مجلس میں کیا ہوتا ہے. تو نام رکھ دیے مجلسوں کے تبرک کے نام سے. شروع کے 10 دن تو لوگ سی امام کے لیے آتے ہیں. خیر آپ کی بات نہیں ہو رہی، آپ تو بہت نیک اور اچھے لوگ ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ. میں سب کی بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں شارجہ والوں کی حمایت کر رہا ہوں، نہیں، سب کی بات کر رہا ہوں. سب اچھے لوگ. مثال دے رہا تھا میں. کچھ ہوتے ہیں نا جن کو فکر حسین سمجھ میں نہیں آتی، بس نیاز حسین سمجھ میں آتی ہے. چلیے، ہو سکتا ہے نیاز کی برکت سے کبھی نہ کبھی، ہو سکتا ہے نیاز کی برکت سے کبھی نہ کبھی خون ایسا پاکیزہ بن جائے، پھر فکر حسین بھی سمجھ میں آنے لگے. یہ طریقہ معصومین کا ہے کہ کھلاؤ اپنے گھر سے کہ تاکہ اپنی بات کہنے میں آسانی ہو جائے. تو خیر بات سے بات نکل آئی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت سن لیں. کہ سورہ والتین اگر کوئی شخص من قرأ فی نوافلی فرائضہ، اگر کوئی شخص سورہ والتین کی تلاوت کرے اپنی واجب نمازوں میں یا مستحب نمازوں میں، تو خدا اس سے جنت میں وہ دے گا جس کو لے کے وہ راضی ہو جائے. عجیب جملہ ہے. یعنی اس میں نہ تو تذکرہ حوران کا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اس نعمت سے کوئی خاص شغف نہ ہو. تذکرہ انہار کا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو نہر کے قریب جاتے ہوئے ڈر لگتا. تذکرہ محلات کا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا مزاج رکھتا ہی نہ ہو. جنت میں جو وہ چاہے گا خدا اسے وہ عطا کر دے گا. میں سمجھتا ہوں سورہ والتین پڑھنے کے بعد اگر کوئی پھر بھی دامن اہل بیت کے سوا کچھ اور چاہے تو اس کی چاہت سے اختلاف میں کروں گا. روایت تو اپنے مقام پر. سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی سورہ والتین کی تلاوت کرے گا خداوند عالم اس کے لیے وہ تمام کچھ عطا فرمائے گا کہ جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، جسے شمار نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وہ ملاقات کرے گا اس حالت میں خدا کی بارگاہ میں کہ کوئی غم اور ہم باقی نہ رہیں گے. اور تیسرا خاص جملہ یہ محفوظ کر لیجئے گا، باقی جنت منت تو آپ کے گھر کی بات ہے.
ہمیں اور آپ کو تو جنت کی پرواہ نہیں ہے، جنت تو رکھی ہوئی ہے اپنے گھر میں. اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس سورے کی تلاوت کرے کھانے پر تو کھانا کبھی نقصان نہیں دے گا. عجیب جملہ ہے. ایک اور روایت، اگرچہ کھانے میں زہر ہی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کہیں ہمارے خلاف آپ مطالبہ کرنے کی آپ نے کہا تھا. اگر کوئی ایسا نقصان دہ کھانا ہو، عقل کے تقاضے اپنے مقام پر ہیں، سورے کے فضائل اپنے مقام پر ہیں. اللہم صلی اللہ مجھے توقع نہیں ہے کہ کام ہوگا، لیکن اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے سورہ والتین پڑھیے مگر سمجھ کے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، صرف 4 باتیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں والتین ظاہراً تو ترجمہ کسی پھل کا ہے، والزیتون اس کو پھل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سبزیوں میں بھی شامل ہوتی. وطور سینین ایک پہاڑ، وہذا البلد الامین ایک شہر کی صفت. ارشاد فرماتے والتین سے مراد مدینہ منورہ ہے، والزیتون سے مراد بیت المقدس یہ مقدس ہے، طور سینین سے مراد شہر کوفہ معظم ہے، ھذا البلد الامین سے مراد مکۃ المکرمہ ہے. یہ 4 مقدس شہر ہیں کہ جن کی قسم خدا نے کھائی ہے. طور سینین. تو کوفے کا تذکرہ قرآن مجید میں اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کی روایات کے اعتبار سے، برادران اسلام کے نزدیک کوفہ کیا وہ الگ موضوع ہے. کبھی پھر اسی تاریخ کو پڑھیں گے کہ برادران اسلام کے نزدیک کوفے کی اہمیت کیا وہ الگ موضوع ہے. اس کا وقت میرے پاس نہیں. ابھی تو مجھے اپنے جوانوں کو سمجھانا ہے کہ کوفے کو برا نہ کہا کرے. تو کوفے کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ والتین میں.